مضمون نویسی عنوان مولانا ابوالکلام آزاد۔ معین الدین احمد مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہر کوئی واقف ہے۔ آزاد ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ دیش کی آزادی کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 17 اگست 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا خیر الدین تھا، جو ایک حادثے کے بعد ہندوستان آ کر آباد ہو گئے۔ مولانا آزاد کا اصل نام معین الدین احمد تھا، لیکن ساری دنیا میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا آزاد کے والد ایک مشہور مذہبی عالم تھے، چنانچہ وہ بیٹے کو بھی اپنی ہی جیسا عالم بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے مختلف علماء سے علم حاصل کیا۔ مولانا کے استاد ان کا حافظہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ جو چیز ایک بار پڑھ لیتے فوراً یاد ہو جاتی۔ مولانا کو بچپن ہی سے مطالعہ کا شوق تھا، جو کتاب بھی ملتی پڑھ ڈالتے۔ ان کے والد کو یہ بات ناپسند تھی کہ وہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھے، مگر مولانا باز نہ آتے۔ وہ جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر موم بتیاں خرید لاتے۔ رات کو جب گھر والے سو جاتے تو موم بتی جلا کر کتابیں پڑھتے۔ کبھی کبھی والد سے چھپ کر غلاف کے اندر موم بتی جلا کر پڑھتے۔ ایک بار اسی طرح انہوں نے اپنا غلاف ہی جلا لیا تھا۔ مولانا آزاد کو مطالعے کا شوق زندگی بھر رہا۔ انہیں اپنے ملک سے بڑی محبت تھی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں انہوں نے گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے ساتھ زبردست حصہ لیا۔ انہوں نے اپنے اخبار الہلال اور البلاغ میں انگریزی حکومت کے خلاف سخت مضامین لکھے۔ ملک کا دورہ کر کے جگہ جگہ تقریریں کیے۔ وہ بہترین مقرر تھے۔ کئی بار نظر بند ہوئے، کئی بار جیل گئے، لاٹھیاں کھائیں، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائے اور دیش کو آزاد کرایا۔ دیش کی آزادی کے بعد انہیں ملک کا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ مولانا آزاد نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی بے شمار کتابیں پڑھی تھیں۔ وہ اردو زبان کے نامور ادیب اور صحافی تھے۔ انہوں نے جیل میں رہ کر بھی مضامین لکھے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کئی 100 صفحوں میں لکھی، جو ام الکتاب کے نام سے شائع ہوئی۔ ان کی دیگر تصانیف میں ترجمان القرآن، غبار خاطر، کاروان خیال، شہید اعظم،
کا تذکرہ اور انڈیا وائز فریڈم وغیرہ مشہور ہے۔ 22 فروری 1958 کو ہندوستان کے اس عظیم ہستی کا انتقال ہو گیا۔ دلی میں لاکھوں آدمی ان کے جنازے میں شریک تھے۔ ساری دنیا میں اس ثنا پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ شکریہ۔